شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہمارا پچھلا کلاس چل رہا تھا رمضان کی جو ریمائنڈرز ہے اس کے ریلیٹڈ، تو ہم نے پیچھے اعتکاف پہ سٹاپ کیا تھا نا. اعتکاف کے بارے میں ہم سمجھ رہے تھے اور اعتکاف کے ریلیٹڈ اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ وہاں سے آج کا آغاز کرتے ہیں. تو آج کا پہلا سوال ہے، اعتکاف منیمم کتنی دیر کا آپ اعتکاف کر سکتے ہیں؟ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک، عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک. ہاں، تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کا ہے نا. تو ہم نے وہی پڑھا تھا پچھلی بار، لیکن اس کی مجھے اتھینٹک روایت نہیں مل رہی کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ اعتکاف کرو. تو اس کے جواب میں یہ حدیث بھی ملتی ہے اور علماؤں کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہے اعتکاف کا، جو وقت ہے جو سنت سے ثابت ہے وہ 10 days کا ہے. تو منیمم آپ ایک دن کا بھی کر سکتے، مطلب ایک دن اور رات 24 hours کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا ہی آپ نے اعتکاف بیٹھا ہے، اس سے کم آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اور آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. وہ کون سی آیت ہے جس میں اعتکاف مسجد میں ہی کیا جائے اس کا ذکر ہے؟ کون سی آیت ہے وہ جس میں کہا گیا کہ اعتکاف مسجد میں ہی کرنا ہے؟ سورہ بقرہ باجی 187 وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اچھا، ابھی بعض لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ اعتکاف عورتیں گھر میں بھی کر سکتی ہیں. تو اس کی کیا دلیل اور وہ لوگ اس کا فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے اس بارے میں؟ اچھا، کون کون لوگ اعتکاف گھر میں کر سکتے ہیں؟ اس کا فتویٰ دینے والے کون لوگ ہیں؟ شاید باجی کوئی ضعیف حدیث ہے، وہ لوگ بولتے ہوں گے کہ ایسی ضعیف حدیث ہے تو رکھے تو نیکی ملتی، بول کے ایسا بھی شاید بولتے ہوں گے لوگ. یا پھر باجی کہ مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتا لیڈیز کے لیے، انڈیا میں نہیں ہے نا یہ چیز کی فیسلٹی، وہ حساب سے دیتے کہ کیا ہے. تو اعتکاف کا جو گھروں میں کر سکتے وہ کیسے فتویٰ دیتے پتہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیا کہ اعتکاف گھروں میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی دلیل یہ لوگ یہ بتاتے، یعنی دلیل نہیں بس ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو صحابیات ہوتی تھی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ گھر میں ایک جگہ ایک پلیس مقرر کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو یعنی اس کو کہتے ہیں گھر کی مسجد. تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے تھے کہ آپ آ جائیں اور اس میں وہ جو جگہ ہم نے مقرر کی ہے، گھر میں مسجد بنائی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی، وہاں پہ آپ نماز پڑھ لیں تاکہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں. تو یہ اتھینٹک ہے. تو اس کو دلیل بنا کر وہ گھر کی مسجد کہا نا، تو گھر کی مسجد میں پھر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے. ایسا لوگوں نے اس سے مسئلہ نکال کر یہ جائز قرار دیا کہ اعتکاف گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں. کوئی حدیث نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں امہات المومنین خیمہ لگا کر مسجد کے اطراف میں بیٹھتے تھے، مسجد کے پاس بیٹھتے تھے اعتکاف میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی جو امہات المومنین تھی اور صحابیات تھی وہ اعتکاف کرتی تھی، لیکن مسجد میں ہی، مسجد کے پاس وہ خیمے لگایا جاتا تھا ان کے لیے اور وہ اعتکاف کرتی تھی. یہ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کا یہ ملتا ہے اس میں جواب.
باقی کوئی بھی اس میں مانتے نہیں ہے. تو اسی وجہ سے بریلوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف گھروں میں بیٹھو. دیوبندی تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اہل حدیث جو ہے وہ اسٹرانگلی منع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اہل حدیث صاف منع کرتے ہیں کہ نہیں بیٹھنا ہے. جماعت اسلام جو پاکستان کا بھی ہے اور جو انڈیا کا بھی ہے، وہ لوگ بھی بہت سے مسئلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے مانتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں عورتیں. اور اس کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اب موقع نہیں ہے. آپ یہاں پہ سعودی عربیہ میں بھی موقع نہیں ہے، پتہ ہے دوسرے کوئی بھی سٹی میں آپ مسجدوں میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے. صرف مکہ اور مدینہ میں یہ پرمیشن ہے، وہ بھی پہلے سے بک کرانا پڑتا ہے، تو پھر بعد میں پرمیشن ملتا ہے تو پھر اعتکاف بیٹھ سکتے. تو یہ نہیں ہے، اس وجہ سے پھر گھروں میں بیٹھنے کا پرمیشن اس طریقے سے، جواز اس طریقے سے نکالا گیا. باجی یہ ایک چیز پوچھنا تھا، مطلب بیٹھنا ہے پھر عورتوں کو اعتکاف مطلب سنت ہے بیٹھنا؟ اعتکاف سنت ہے، بیٹھنا ہے، لیکن کہاں پر بیٹھنا ہے اس پہ باتیں ہوئی ہے. اہل حدیث صاف انکار کرتے ہیں کہ گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، مسجدوں میں ہی بیٹھنا ہے. اگر مسجد میں موقع نہیں ہے تو مت بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے. کوئی ایک بھی کر لیتا تو اس شہر کے طرف سے کافی ہو جاتا. تو اگر آپ کو مسجد میں موقع نہیں ہے تو مت بیٹھو. مسجد میں اگر آپ کو انتظام ہے، آپ اپنے علاقے میں ایسا انتظام کیے ہوئے ہے کہ عورتیں بھی آرام سے مسجد میں بیٹھ سکتی ہے، کھانا پینے کا، ان کی عفت کا، عصمت کا حفاظت ہو سکتا ہے، تو آپ بیٹھو، ورنہ مت بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا اہل حدیث کہتے ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسجد میں اگر آپ انتظام کر سکتے، آپ کے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں پہ ان چیزوں کا سہولت ہے، تو آپ بیٹھو، کیونکہ قرآن کی آیت میں یہ بات ذکر ہے کہ بیٹھنے کے بارے میں مسئلہ نہیں ہے. کہاں بیٹھے اس پہ لوگوں کی رائے مختلف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جب وہاں پہ کے خیمے لگا کے بیٹھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ گھروں میں بیٹھو عورتیں. جو قرآن میں یہ چیز کا ذکر آیا ہے کہ صرف مسجد میں ہی بیٹھا جا سکتا ہے، کہیں اور بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور یہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کہیں اور بیٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں بتا دیے کہ مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا ہے، مسجد میں اگر سہولت ہے تو اعتکاف کرنا ہے، باقی گھر میں کرنے کا جو ہے وہ آتھینٹیکلی پروون نہیں ہے. جی ابھی یہ سننے میں کہا گیا ہے کہ ایک حدیث سنا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے سے بہتر ہے کہ گھر کے آخری جو کوٹری ہوتی ہے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے ہم کو اعتکاف کے لیے بھی مسجد جانے سے منع کرنا. ہاں ایسی بس یہ دیکھے یہ بات صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی کہ عورتوں کے لیے بیسٹ زیادہ درجے والی نماز وہ ہے جو گھر کے کونے میں پڑھی جانے والی نماز بہتر ہے. تو اس سے بس نکالا گیا، لیکن جواز نہیں مل رہا نا کہ اعتکاف گھروں میں بیٹھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اور قرآن کی صاف آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابیات سے، امہات المومنین سے یہی طریقہ ملتا ہے کہ وہ لوگ کوئی بھی گھروں میں اعتکاف نہ کوئی صحابیہ کرتے ہوئے ہمیں دلیل ملتی ہے. کوئی ویک حدیث بھی ہمیں نہیں ملتی ہے کہ صحابیات نے گھروں میں اعتکاف کیا ہو یا امہات المومنین نے گھروں میں اعتکاف کیا ہو. ویک حدیث بھی نہیں ملتی ہے اس ریلیٹڈ. ہاں اب یہ ان باتوں سے مسئلے نکال کے جواز قرار دینا الگ بات ہے. ان باتوں سے کہ عورتوں کے لیے مسجد کا گھر کا کونا بہتر ہے، اس سے جواز نکالا گیا کہ اعتکاف گھروں میں بیٹھو. عورتیں گھر میں مسجد بنائی ہوئی ہے تو اس سے جواز نکالا گیا کہ گھروں میں بیٹھو. اوکے، لیکن صاف سیدھی کوئی ویک حدیث بھی نہیں ملتی کہ کوئی صحابیات گھر میں بیٹھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا ہو کہ چلو عورتوں گھر میں بیٹھو، اعتکاف نہیں. اور ہم نے یہاں پر اعتکاف کیا بھی تھا سعودی میں، 3 سال تقریباً ہم نے کیا مسجد میں جا کے. بہت ساری عورتیں کلاس کی، ہم اعتکاف مسجد میں جا کے بیٹھے. ایسا انتظام ہے تو آپ کریں، لائیں، کوشش کریں ایسی مسجدیں بنے جہاں پہ
ہو تو پھر یہ سنتیں ہو سکتی ہے. لیکن آج جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ایئرس کے اندر اندر ہی آپ نے یہ بات کہی، تو آج تو کتنا فتنوں کا دور ہے. دیکھیں عورتیں مسجد میں ہوں گی، ان کی کون حفاظت کرے گا، رات میں کون حفاظت کرے گا، اور کھانا پینا کیسے ان کا. تو یہ سارے معاملے بہت ہوتے ہیں نا، مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں. تو اپنے سچویشن کو دیکھیں، اگر کچھ ایسا انتظام ہوتا ہے تو بیٹھیں، ورنہ نہ بیٹھیں. تو میری رائے یہ ہے جب مجھے آیت مل رہی ہے صاف سیدھا، تو پھر اس میں کسی اور کی رائے کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. ویسے دل مچلتا ہے، وہ ہوتا ہے، عبادت ہے، کرنا ہے، تو ویسے کرنے کے لیے بہت ساری عبادت ہے، پہلے وہ کریں. اعتکاف 3 مسجدوں میں ہی کرو. یہ حدیث کسی کو پتہ ہے کون سی 3 مسجدیں ہیں جہاں پہ اعتکاف کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو؟ ہاں جی، سنن بیہقی کی روایت ہے، لا اعتکاف الا فی ثلاثۃ مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. اب یہ کیوں کہا؟ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اعتکاف کہیں اور بیٹھ ہی نہیں سکتے، صرف یہی 3 مسجدوں میں بیٹھو، ویسا نہیں ہے. یہ 3 مسجدوں کے بارے میں جو بتایا گیا نا کہ مسجد حرام میں 1,00,000، وہاں پہ 1,000، یہ فضیلت کے لحاظ سے. لیکن افضل اگر آپ بیٹھ سکتے تو مسجد حرام میں پریفر کرو، مسجد نبوی میں پریفر کرو، مسجد اقصی میں. میرے خیال سے صرف مکہ اور مدینہ میں اجازت ہے، باقی کہیں پر بھی اجازت کیوں نہیں ہے. شاید اس حدیث کو لیتے ہیں، کیا پتہ کیا نہیں ہے، لیکن مکہ مدینہ کے علاوہ کہیں اور اس کا انتظام نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی کوشش کر کے بیٹھا ہو تو بیٹھا ہو. اگلا سوال ہے، اعتکاف کے لیے کیا روزہ شرط ہے؟ نہیں، اعتکاف کے لیے روزہ تو نہیں ہے فرض. تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. بغیر روزے سے، جیسے کوئی بوڑھے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو اعتکاف کرنے کا موقع ہے تو وہ آرام سے اعتکاف کر سکتے ہیں بغیر روزے کے بھی. اوکے، اگلا سوال ہے، اعتکاف کون سی مسجدوں میں بیٹھنا چاہیے؟ جامعہ مسجد جو ہوتی ہے جس میں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو. اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اور کب اینڈ ہوتا ہے؟ ٹائم کیا ہے اعتکاف؟ مغرب کے ساتھ بیٹھنا ہے، 20 مغرب کی نماز سے مغرب کی نماز چاند دیکھ کر اٹھنا. مغرب کی نماز سے، جیسے کیونکہ رات پہلے آتی ہے نا، تو مغرب کی نماز سے آپ چلے جائیں جو اعتکاف کی جگہ پر، اور جو شوال کا چاند دکھتا ہے تو پھر اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. رمضان کے علاوہ کیا اعتکاف دوسرے مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں جی نہیں. ہاں، دوسرے مہینوں میں ثابت نہیں ہے، رمضان ہی سے ثابت ہے، رمضان کے مہینے میں ہی اعتکاف ثابت ہے. اگلا سوال ہے، استحاضہ کی عورتیں اعتکاف کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہیں. جی ماشاءاللہ. بخاری کی روایت ہے 2037، استحاضہ حیض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ حالت پاک ہوتی ہے، اس میں نماز بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے، اعتکاف کی کیا کوئی خاص فضیلت آتی ہے؟ جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، ویسے رمضان کی فضیلت ہے، ویسے اعتکاف کی کوئی خاص فضیلت آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، اسی لیے ہم کو کرنا. یس ماشاءاللہ، زبردست جواب ہے. اس کی کوئی فضیلت نہیں آتی ہے، کوئی خاص فضیلت نہیں آتی ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے بیٹھا جاتا ہے نا. تو اعتکاف کا واحد مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ہم قریب ہو، جتنا قریب ہو سکتے ہیں اتنا قریب ہو، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف رخ اپنا پلٹا دینا، اللہ کے قریب ہوتے جانا، عبادت کر اللہ کے قریب ہونا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اعتکاف. چلے اگلا سوال ہے، فدیہ، کفارہ اور قضا کے بارے میں. پہلا سوال ہے اس ریلیٹڈ، روزے کی قضا کرنا کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے بعد رہنے کو روزہ. جو روزے رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں انہیں پھر سے ہم رکھیں گے، قضا کہتے ہیں. ہاں، جو روزے رمضان میں جن کو پرمیشن ہے اور وہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا، اس کو قضا کہتے ہیں. اچھا سوال ہے، اب یہ قضا روزے قضا کرنے کی کن کن کو پرمیشن ہے؟ حاملہ، دودھ پلانے والی عورتیں، مسافر اور بیمار. مریض، مسافر، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، حائضہ اور نفاس والی عورت، ٹھیک ہے.
اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ قضا ہی کریں, روزہ نہ رکھیں؟ کوشش کرنا ہے روزہ رہنے کی. اگر مجبوری زیادہ مجبوری ہے تو جب عورتیں دودھ پلانے والی اگر طاقت ہے تو رکھ سکتی ہیں. ہاں, اگر طاقت ہے, ایک مسافر ہے, ٹھیک ہے, انہیں اپنی حالت جج کر لے, اگر ان سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے, روزہ رکھ سکتی ہے, اس کی اتنی ول پاور ہے, وہ چکر کھا کے گرتی نہیں ہے, تو پھر آپ روزہ رکھ لے. احسن درجہ کیا ہے پتہ ہے؟ آپ مسافر ہے, احسن درجہ آپ رکھ سکتے تو رکھو. آپ مریض ہے, آپ اتنے اسٹرانگ ہے کہ آپ رکھ سکتے تو رکھ لو, ٹھیک ہے. آپ حاملہ عورت ہے, وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو, آپ وہ رہ سکتی ہے تو رہیں. دودھ پلانی والی عورتیں, ان کو پرمیشن اس وجہ سے دیا گیا کہ آپ اپنی سچویشن کو دیکھو, آپ نہیں کر سکتے تو رک جاؤ. اب یہ نہیں کہ ہاں تم مسافر ہے رکھو ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ مسافر ہے, وہ جو سفر کرنے والا ہے وہ اپنا حالت اپنے آپ کو جج کر لے, کیا میں رہ سکتا ہوں کہ نہیں رہ سکتا ہوں. اگر رہ سکتا ہے تو رکھے, احسن درجہ ہے. حیض والی تو رکھنا نہیں ہے, بعد میں وہ یہ حیض والی ایک ہے جس کو وہ کمپلسری قضا ہی کرنا, کیونکہ وہ اپنی حالت رہ ہی نہیں سکتی حیض کی حالت میں. باقی کے لوگ ہیں وہ ایکسیپشنل ہے, وہ اپنا معاملہ دیکھ کر ڈیسائیڈ کریں کہ ہم رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. رکھنا احسن ہے, اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی یہ نہیں کریں گے بعد میں, لیکن اس کی گنتی پوری کرنا ہے, قضا کرنا لازم ہے. دوسرا ہے فدیہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا فدیہ مطلب کیا؟ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دینا ہے, جی, یعنی مسکین کو کھانا. ہاں, جو روزہ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں رکھ سکتے, جو روزہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دینا ہے. اور روزہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے وہ کون کون لوگ ہیں؟ ضعیف لوگ ہیں, بوڑھا, ضعیف لوگ اور دائمی مریض. ہمیشہ کے لیے, مطلب بیماری ایسی ہے کہ وہ مطلب جان لے کے ہی جانے والی ہے, ایسا کوئی بیمار ہے تو وہ فدیہ دے. اور بوڑھا, اب وہ طاقت اس کو نہیں آ سکتی تو رکھ ہی نہیں سکتا, تو پھر ویسے لوگ فدیہ دے. اب یہ فدیہ اوپر کے جو ہے نا قضا جن کو کرنا ہے وہ فدیے کے لسٹ میں نہیں آتے, ان کو قضا کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ فدیہ بوڑھے اور دائمی مریض, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ٹھیک ہے. اب فدیہ کتنا ہے, کتنا فدیہ دینا ہے؟ ایک وقت کا کھانا دینا, ایک وقت کا کھانا, ٹھیک ہے. 4504 بخاری کی روایت ہے کہ طعام مسکین, یعنی ایک وقت کا کھانا کھلا دو. اب جو 2 وقت کا کھانا کھلانا کہتے ہیں وہ کون لوگ کہتے ہیں؟ احناف, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کا مسلک ہے, انہوں نے کہا کہ 2 وقت کا کھانا دینا ہے, تو پھر اسی کو لوگ فالو کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں اچھا یہ ایک وقت کا کھانا ہے, اس کی دلیل کیسے ملتی ہے ہمیں, کیسے لیا گیا کہ ایک وقت کا کھانا ہے؟ جو 60 مسکین کو کھانا کھلانا اسی سے لیا گیا. ہاں, 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے نا کفارے کا, ٹھیک ہے. تو 60 مطلب 2 مہینے کے روزہ رکھنا ہے, 2 مہینے 60 دن کے کھانا, مطلب ایک دن کا ایک ٹائم کا کھانا. اس طریقے سے اس کا مسئلہ نکالا گیا. اگلا سوال ہے کفارہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا کفارہ مطلب کیا؟ جو جان بوجھ کر روزہ توڑتے ہیں پھر وہ ان کو کفارہ ادا کرتے ہیں. ہاں, جان بوجھ کر روزہ توڑنے میں کون لوگ کفارہ دینا ہے؟ یوں ہی ایسے مطلب ہم نہیں رہ سکتے, بہت ویکنیس ہو رہا ہے, نہیں, اب بدماشی کے لیے بھی روزہ توڑ دیتے ہیں لوگ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, لا علمی میں روزہ توڑ دیتے ہیں, ہاں نہیں رکھنا ہے مجھے. تو ویسے لوگ بھی کفارہ ادا کرنا ہے کہ کون لوگ کفارہ ادا کرنا ہے؟ جس کا صحبت ہو گئی یا سیکس ہو گیا تو. ہاں جی, آمینہ صحیح ہے. یعنی جو ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں روزے کی حالت میں, ان کے لیے ہی کفارہ. یہ ایک ہی کیس ہے, یہ ایک کیس میں ہی ہے کفارہ ادا کرنا. اور کفارہ کیا ہے؟ سیریل وائز, پہلے غلام آزاد کرو, دوسرا 2 مہینے کے روزے رکھو, نہیں رکھ سکتے تو تیسرا ہے 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. اور یہ ایک ہی کیس ہے. اس کے علاوہ یہ جو کہا ہے نا کہ کھا پی کر مطلب ایسی مستی میں آ کے روزہ توڑ دیتے ہیں, ان کے لیے یہ نہیں ہے. ان کے لیے ہے
کہ مشکات میں ہے 2004 روایت ہے کہ ان کو قضا کرنا ہے، بس استغفار پڑھے، اللہ سے معافی مانگے اور قضا کرے. ہاں اگر وہ کفارہ قضا رکھ لیں، استغفار کر کے قضا روزہ کر لے، لیکن پھر بھی وہ جو فضیلت ہے نا ایک روزے کی زندگی بھر بھرپائی نہیں کر سکتے، تو وہ بھرپائی تو نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ کفارہ ادا کر کے تھوڑا بہت جو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دیں گے نا اس کا تھوڑا بہت ازالہ کر سکتے ہیں. جو ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں روزے کی حالت میں، اور اس کا سیریل وائز ہے. پہلے غلام آزاد کرنا فرسٹ، اگر غلام نہیں مل رہا ہے تو سیکنڈ آپشن ہے 2 مہینے کے روزے رکھنا مسلسل. بیچ میں اگر آپ نے 60 ڈیز کے روزے ہیں، 60 ڈیز میں ایک روزہ بھی اگر بیچ میں ہم نے چھوڑ دیا پھر واپس 60 کاؤنٹ کرنا ہے، تو وہ چھوٹا ہوا روزے سے پھر آگے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، واپس پھر 60 1 to 60. سمجھ آ رہی؟ تیسرا آپشن ہے 60 مسکین کو کھانا کھلانا، 60 مسکین کو کھانا کھلانا. اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے اتنے مسلسل 60 دن کے تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکین کو. اچھا کن پر روزہ نہیں ہے وہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ بھی نہیں دے تو چل جاتا، وہ کون لوگ ہیں؟ بچے کیا بچے 10 ایئر سے پہلے مجنون، ہاں مجنون اور پاگل لوگ. یہ بچے بھی آگے کے 10 ایئرس کے بیفور جو روزہ نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی فدیہ بھی نہیں ہے. بچوں کو ایگزامز کی وجہ سے، اسکول کالج کی وجہ سے روزہ چھڑاتے ہیں اور وہ پھر وہ پنشمنٹ دماغ میں رکھے، الٹا لٹکا دیا جائے گا اور منہ چیرا جائے گا. تو پھر اپنے بچوں پہ ظلم نہ کریں، ان کو جہنم کے مستحق بنا کے بچوں میں عادت ڈالیں عبادات کی، بچپن سے نمازوں کی پابندی کروائیں، روزوں کی پابندی کروائیں. اچھا اگر کسی نے کھا لیا پی لیا جان بوجھ کے نہیں، وہ روزہ کنٹینیو کریں، وہ اللہ کی طرف سے، ہاں کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا. ہاں ٹھیک، تو اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، وہ اس کا کنٹینیو کر لے. جی دائمی مریض کا مطلب دائمی مریض یعنی کبھی بھی پھر وجہ سے بوڑھے ہوتے ہیں یا پھر ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو کبھی بھی زندگی میں پھر وہ اچھے ہونے کے چانسز نہیں نظر آ رہے، اس کو دائمی مریض کہتے ہیں. اچھا نازیہ، پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا قضا روزے رکھنے کے بارے میں، ابھی سب کو پتہ چلا ہے. تو پہلے بہت سارے اگر قضا روزے چھوٹے ہوئے تو اس کو ہم کو ادا کرنا ہے یا اس کو کیسا کرنا چاہیے؟ بہت سارے روزے چھوڑنے کا جو مسئلہ ہے اس میں مسلک حنفیہ احناف یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور روزہ پورا کرنا بھی ہوگا، اور جو کھا پی کر روزہ توڑنے والا ہوتا ہے اس کا کفارہ بھی مسلک حنفیہ میں 60 روزے اور 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا، اس پر بھی یہی کفارہ انہوں نے رکھا. حالانکہ صرف ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر یہ کفارہ رکھا گیا. اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہے جو بہت سارے روزے چھوڑ دیتے ہیں، مجموعہ فتاوی ابن باز میں آتا ہے چھوٹے ہوئے اور چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہی ہوگی. چھوٹے ہوئے رمضان کے روزوں کی قضا کا وقت دوسرے رمضان کے آنے کے پہلے تک ہے. اگر دوسرا رمضان آ گیا اور رکھ سکنے کے بعد بھی بے فکری میں اگر کسی نے نہیں رکھا تو گناہ تو ہوگا، لیکن قضا پوری کرنا ہے، روزے پورے کرنے ہوں گے. جس طرح ایک نماز کا وقت دوسری نماز آنے کے پہلے تک ہوتا ہے، اسی طرح ایک رمضان کے روزوں کی قضا کا وقت دوسرے رمضان آنے کے پہلے تک ہوتا ہے. اور دوسرے نماز کا وقت آ گیا اور اس نے وہ نماز ادا نہیں کی اس سے پہلے، تو یہ جیسے گناہ گار ہوتا ہے، ویسے ہی دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے قضا نہیں کی تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوتی ہے. لیکن روزے قضا کرنا ضروری ہے، گنتی پوری کرنا ضروری ہے. سنن ترمذی میں ہے 787، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم حائضہ ہوتی تو ہم کو نماز اور روزے چھوڑنے کا حکم ہوتا، نماز کی قضا نہیں اور روزوں کی قضا کروایا جاتا. مسلم کی روایت ہے 2687، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم لوگ رمضان کے روزوں کی قضا بھول جاتی، نہیں رکھ پاتی،
تو اگلا شعبان آ جاتا تو پھر ہمیں چھوٹے ہوئے روزے یاد آ جاتے تو ہم اس کو پورا کر لیتے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ارادہ ہونا پکا، فکر ہونا کہ ہم نے روزے چھوڑے ہیں، ہم نے گنتی پوری نہیں کی ہے، تو گنتی پورے کرنے کی فکر ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. تو لا علمی اور جان بوجھ کر روزے نہ رکھنے کی دونوں صورتوں میں قضا کرنا ہی ہوگا. اگر بوڑھے ہے اور دائمی مریض ہے تو پھر فدیہ ادا کرے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے صلاۃ التسبیح کے بارے میں. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہمیں ملتا ہے، کیا کرنا ہے، کدھر کرنا ہے. تو آپ لوگ بتائیے صلاۃ التسبیح کے بارے میں کیا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ہے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز؟ نماز ادا کی جاتی ہے جس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. فضیلت کیا ہے صلاۃ التسبیح کی؟ یہ سال میں ایک بار یا ہر ہفتہ یا پھر مہینے میں ایک بار پڑھنے کی فضیلت بتائی جاتی ہے جس سے کہ سارے گناہ معاف، جس سے سارے گناہ معاف، اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کی حدیث دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد اور اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، یا عباس کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، کیا ایک چیز عطا نہ کروں، کیا میں آپ کو 10 ایسی باتیں نہ بتا دوں، اگر وہ 10 باتیں پوری کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، پہلے کے بھی، بعد کے بھی، نئے بھی، پرانے بھی، جان کر کرنے والے گناہ بھی، انجانے میں کرنے والے بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سب گناہ آپ کو معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ. اور وہ یہ ہے کہ آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 75 ٹائمز یہ تسبیح پڑھنا ہے. کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو 4 رکعت نماز پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں 75 ٹائمز یہ تسبیح پڑھنا ہے. اسے 300 ٹائمز ہو جاتا ہے تسبیح. اب یہ جو حدیث ہے اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے؟ یہ حدیث بہت سے لوگوں سے روایت ہے، بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن سب کی روایتیں ضعیف ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کمزور ہے، ضعیف ہے. اس میں ایک جو راوی ہے ان سے حدیث لینے کے قابل نہیں ہے، وہ اس لیے ضعیف قرار دیا گیا، لیکن ملتی بہت سارے ذریعے سے ہے یہ حدیث. اب اتنی بڑی فضیلت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگلے پیچھے، بعد کے، نئے پرانے، جانے انجانے، بڑے چھوٹے، ٹھیک ہے، صغیرہ کبیرہ، پچھلے آگے کے سب گناہ معاف. تو اب اتنی بڑی فضیلت ہے تو کوئی بھی صحابی سے پڑھتے ہوئے ہمیں دلیل نہیں ملتی ہے، کوئی اسٹرانگ حدیث نہیں ملتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نماز پڑھی ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. آپ نے بس اپنے چچا کو یہ بات کہی ہے، یہ بھی ضعیف روایت سے ملتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں یہ حدیث کس میں ہے؟ ابو داؤد میں ہے 1297، ابن ماجہ میں ہے 1378، ترمذی میں ہے 482، مستدرک للحاکم میں ہے، سنن الکبریٰ بیہقی میں یہ حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث ملتی ہے، امام طبرانی کی معجم الکبیر میں بھی یہ حدیث ملتی ہے. ان سب میں یہ حدیث ہے، لیکن اس کی آتھینٹسٹی ضعیف ہے. اب ضعیف ہے لیکن اس کو بہت سارے علماء جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ کیونکہ ایک فارمولا یہ ہے کہ بہت سی ضعیف حدیث بہت جگہ ملی تو پھر وہ حسن لغیرہ ہی کی درجہ لے لیتی ہے، مطلب حسن کا درجہ لے لیتی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ فارمولا کے تحت بہت سارے علماءوں نے اس کو جائز قرار دیا. اس کو جائز کون قرار دیا؟ جیسے البانی ہے، ماڈرن محدث ہے ابھی اس دور کے. حافظ زبیر علی زئی جو ہے انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں، اوکے. اب بہت سارے لوگوں نے ضعیف قرار دیا، ان میں سے کون ہے؟ ترمذی، عقیلی، امام ابن عربی، امام نومی، حافظ ابن حجر، امام ابن تیمیہ. انہوں نے کیا کیا؟ موضوع من گھڑ قرار دیا. اس لیے اہل حدیث جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے. یہ جو صلاۃ التسبیح ہے کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے.
یہ موضوع ہے، من گڑھ روایت ہے، کیونکہ اس کی اسٹرانگ کوئی اتنی فضیلت والی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ملتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے، تو یہ کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہے، تو اس لیے یہ لوگ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، موضوع قرار دیتے ہیں، من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ اب چاروں امام جو ہے وہ بھی اس کا پڑھنے کے بارے میں مستحب نہیں قرار دیتے ہیں۔ کون پڑھتے ہیں آج کے دور میں؟ بریلوی حضرات جو ہے، اور اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بتاتے ہیں اور پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اور اہل حدیث اسٹرانگلی اس کو منع کرتے ہیں۔ اب یہ دیوبندی جو ہے وہ بھی پڑھنے کی پرمیشن دیتے ہیں، اور اپنے جماعت اسلام والے بھی پڑھنے کی پرمیشن دیتے ہیں، اور جو اہل حدیث ہے اس سے جو بھی جماعتیں کام کر رہی ہے وہ سب اس سے منع کرتے ہیں۔ اور اتنی ضعیف، اتنی جگہ ملی ہے نا ضعیف، یہ حسن لیگائری کا درجہ لے لیا ہے، تو اس لیے کیا کرو، اب یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بولتے کہ ہر دن پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن پڑھو، نہیں پڑھ سکتے جمعے میں پڑھو، نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک دفعہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے تو یہ آپشنز کیوں دیا، ایک دن، 2 دن، 4 دن؟ تو ایسا عقلی دلائل سے بھی لوگوں نے منع کیا ہے کہ موضوع اور من گھڑت ہے، کوئی اتھینٹک بات اس میں نہیں مل رہی ہے۔ اتنا سارا سننے کے بعد ابھی آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے کہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ایک جواز بھی مل رہا ہے کہ چلو دل مچل رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، تو زندگی میں تو سب نے تقریباً پڑھ لیا ہوگا، جس کی 35 سے 40 ایئرس کے جو بھی ہے، ایک بار پڑھے ہیں نا سب تقریباً؟ پتا چلا کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں تو پڑھے ہیں نا، اگر یہ زندگی میں ایک بار پڑھنے کی بات ہے تو پڑھ لیا نا۔ دیکھیے یہ باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے اتنا ڈیٹیل بتا رہی کہ مسلمان ہیں، ہمیں باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ آپ ہم یہ بولتے نہیں بیٹھنا کہ انہوں بھی بول رہی، انہوں بھی بول رہی، یہ بھی بول رہے، وہ بھی بول رہے، کس کی بات سننا؟ تو عقل لڑائیں، اس کی ٹیچنگز کیا ہے، اس کے تعلیمات کیا ہے، کون سے لوگوں نے منع کیا، کیوں منع کیا، کون سے لوگ جائز قرار دیتے، کیوں جائز قرار دیتے ہیں، یہ معلوم ہونا ضروری ہے ایز اے مسلم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے دور میں تو مسٹ معلوم ہونا ہے، کیونکہ علم اتنا آسانی سے پہنچ رہا ہے اور پہنچانے والے بھی ہیں موجود، تو غور کریں۔ ہاں کیا ہے، کیا کرنا، اتنے سارے بول رہے سمجھ نہیں آ رہا، ایسی باتیں نہ کریں، جاہلوں والی باتیں۔ غور و فکر بھی کرنا بہت ضروری ہے دین کے ہر معاملے میں، ٹھیک ہے؟ ہر جماعتیں جو کام کر رہی اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، فرقے ان کا عقیدہ پتہ ہونا چاہیے، کتنے فرقے ہیں، کہاں پر ہے دنیا میں، کون سے لوگ کیا عمل کر رہے، کیا چیز ہے، امام کیا ہے، محدثین کون ہے، یہ سب باتیں انفارمیشن ہونا ضروری ہے ایز اے مسلم۔